मखसूस नशिस्तों की अलाटमेंट के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। स्पीकर आज़ादी का तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलाट करने का मुतालबा। खत के मतन में कहा कि तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला ज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट का इतलाक 2017 से किया गया। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली का भी इलेक्शन कमीशन को खत के मतन में कहा है कि पंजाब असम्बली में आज़ाद अरकान पहले ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो चुके हैं। अमली तौर पर उन अरकान को एक मरतबा फिर जमात की तब्दीली का मौक़िफ़ दिया गया। पार्लिमान इससे कबल इलेक्शन तरमीमी बिल पास कर चुकी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट के बाद हालिया फैसले का इतलाक संगीन सूरत पैदा कर सकता है। इलेक्शन एक्ट में तरमीम वाज़ेह करती है कि साबिक कानूनी वजाहत के बजाय मखसूस नशिस्तों पर नई कानून साजी के मुताबिक काम करना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामान की बालादस्ती के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है, आइन बनाने का इख्तियार पार्लियामान के पास है। बहुत ही अफसोस होता है जब इस इख्तियार को दूसरी जानिब से इस्तेमाल किया जाता है। अजीब मामला है, 63A की तशरीह के दौरान पार्लियामान की बालादस्ती का ख्याल नहीं रखा जाता। सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 63A की तशरीह आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अदालती फैसले ने बहुत से सवालों को जन्म दिया। सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने वाले PTI में कैसे शामिल हो सकते हैं? आज़ाद हैसियत में बैठने वाले अरकान को भी PTI का रुकन करार दे दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की चीन के 75वें योम तासीस पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में कहा, चीन का योम तासीस मुश्तरका तौर पर मनाना खुशाइंद है। पाक चीन दोस्ती हिमालय और ऊंची समंदर से गहरी है। IMF के साथ मुज़ाकरात के दौरान चीन का मुसलसल तावन काबिल तहसीन है। चीन ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए हमेशा हसन किरदार अदा किया। पाकिस्तान, हांगकांग, ताइवान दूसरे आलमी अमूर पर चीन की हिमायत करता है। सदर मुमलिकत ने खिताब में कहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी की विजनरी क़यादत में चीन तरक्की की मनाजिल अबूर कर रहा है। चीन ने साइंस, टेक्नोलॉजी और मुआशी मैदान में तरक्की के संग मील अबूर किए। CPEC मनसूबों के जरिए पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली आएगी। इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब के दौरान केक भी काटा गया। पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी जोहरी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान को 2 साल के लिए इस अहम ओहदे के लिए मुंतखब किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन मोहम्मद नईम ने इस ओहदे को अहम सफारती कामयाबी करार दिया। ये पाकिस्तान की जोहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल में नुमाया किरदार का बैनुल-अक़वामी सतह पर इतराफ़ है। चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी का वियना में IAEA के इजलास से खिताब। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत अहम इजलास बेनतीजा ख़त्म। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कोई फैसला न कर सका। सुप्रीम कोर्ट के वज़ाहती नोट पर गौर के लिए आज दोबारा इजलास तलब। इलेक्शन कमीशन मामले पर आज मज़ीद मुशावरत करेगा। आईनी माहिरीन से राय लेने के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। हुकूमत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वज़ारत कानून ने ऑर्डिनेंस तैयार करके काबीना को भिजवा दिया। ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस के मुकदमात को मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ाने का फैसला। किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तियाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंच तश्कील देती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस कमेटी का इजलास न हो सका। सुप्रीम कोर्ट जजेस कमेटी के इजलास के एजेंडे में 63 फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें शामिल थीं। ऑडियो लीक केस में मुतालिक दरख्वास्तें भी एजेंडे में शामिल थीं। जजेस कमेटी चीफ जस्टिस कादी फायदीसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल है। इलेक्शन कमीशन का 10 जून का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद की तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तों का तफसीली फैसला जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दरख्वास्तें मंजूर। इलेक्शन कमीशन दरख्वास्तों पर कानून के मुताबिक अदालती ऑब्जर्वेशन की रोशनी में फैसला करे।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے فیصلہ جاری کیا، ٹریبونل ٹرانسفر کی پرائیویٹ رسپونڈنٹس کی درخواستیں زیر التواء تصور ہوں گی۔ الیکشن کمیشن نے ٹریبونل تبدیلی کی درخواست پر جلد بازی میں کارروائی کی، متعصب ہونے کے معاملے پر بیان حلفی دیے بغیر کارروائی آگے بڑھائی گئی۔ مناسب ہوگا الیکشن کمیشن ٹرانسفر کے فیصلے کو دوبارہ دیکھے اور فیصلہ کرے۔ عدالتی اصلاحات پیپلز پارٹی کا دیرینہ موقف و مطالبہ ہے۔ عدالتی نظام درست کرنے کے لیے آئینی عدالت ضروری ہے۔ 50% کیسز 90% وقت لیتے ہیں تو کیا آئینی عدالت نہ بنائیں؟ آئینی عدالت کا مینڈیٹ آئینی معاملات کی تشریح ہوگا۔ 18ویں ترمیم کے ذریعے ججوں کی تعیناتی کا نظام واضح کیا گیا۔ جج کی تعیناتی کے نظام کو درست کرنا ہے۔ ججز کی تقرری کے عمل میں شفافیت بے نظیر بھٹو کا مطالبہ تھا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت وعدے کے مطابق ترمیم کرنے تک پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا ملک بھر کے وکلاء کے نمائندگان سے خطاب، کہا جی سی او ڈی پر دستخط ہوئے تو افتخار چودھری مشرف کا چیف جسٹس تھا۔ کہا گیا کہ ججز کی تقرری چیف جسٹس کی مرضی سے ہوگی۔ افتخار چودھری نے جو بنیاد ڈالی اسے کبھی ثاقب نے تو کبھی گلزار نے آگے بڑھایا۔ افتخار چودھری کے بعد یہ روایت بن گئی، آپ کی رشتہ داری ہے تو آپ جج بنیں گے۔ ججز کا کام ڈیم بنانا نہیں، کراچی کو پرانا یا نیا بنانا نہیں۔ عدالتوں میں اتنے سارے کیسز پینڈنگ ہیں، عوام کو جلد انصاف کی فراہمی کے لیے اقدامات یقینی بنانے ہیں۔ پاکستان امن فوجیوں کی پیشہ ورانہ مہارت کا بھارتی فورس کمانڈر کی جانب سے اعتراف۔ پاکستانی امن دستے جنوبی سوڈان میں امن و سلامتی کے لیے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ پاکستانی امن دستے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 2.5 لاکھ بے گھر افراد کی خدمت میں مصروف ہیں۔ بلیو ہیلمٹ میں پاکستانی امن دستے نے سول آبادی کے تحفظ کے لیے مشکل ٹاسک مکمل کیے۔ سول آبادی کا تحفظ امن مشن میں ہمیشہ پاکستانی امن دستوں کی اولین ترجیح رہی ہے۔ سلامتی کونسل کی جانب سے تفویض کردہ مینڈیٹ کے مطابق امن دستے فرائض ادا کر رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ایس موہن کا آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو خط میں پیشہ ورانہ خدمات کا اعتراف۔ خط میں بھارتی آرمی آفیسر نے پاکستانی امن فوجیوں کی پیشہ ورانہ مہارت، لگن، غیر متزلزل عزم کو سراہا۔ بھارتی جنرل آفیسر نے بریگیڈیئر شفقت اقبال کے بطور سیکٹر کمانڈر اور لیفٹیننٹ کرنل شہباز اسلم کے بطور کمانڈنگ آفیسر کے کردار کو خصوصی طور پر سراہا۔ آئی ایس پی آر وکلاء تنظیموں کو اعتماد میں لیے بغیر آئینی پیکج بے سود ہوگا۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام پاکستان نمائندہ وکلاء میٹنگ کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق نمائندہ اجلاس پارلیمان کی ہر قسم کے قانون سازی بشمول آئینی ترمیم کرنے کا اختیار تسلیم کرتا ہے۔ کوئی بھی قانون سازی یا آئینی ترمیم آئین کی بنیادی ڈھانچے سے متصادم نہیں ہو سکتی۔ تمام شرپسند عناصر ملک کی جمہوریت اور آئین کی بقا کو خطے میں ڈالنے سے باز رہیں۔ وکلاء کی جانب سے 11 نکات پر مشتمل متفقہ قرارداد منظور۔ آئینی پیکج کے لیے مختلف وکلاء کونسل کے نمائندگان پر مشتمل کمیٹی قائم کی جائے گی۔ کمیٹی 7 دن کے اندر اپنی تحریری سفارشات حکومت وقت کو پیش کرے گی۔ 63 میں عدالتی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ بار کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے جوڈیشل پیکج عام آدمی کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کی کوشش ہے۔ مجوزہ ترمیم کا مزید جائزہ لینے کے لیے دوبارہ اجلاس 25 ستمبر کو ہوگا۔ ہمارے پاس کسی قسم کا مسودہ تھا نہ دیا گیا۔ آئینی معاملات سپریم کورٹ میں آئینی بینچ بنا کر حل کیوں نہیں ہوتے؟ کسی بھی قسم کی سپر عدالت ناقابل قبول ہے۔ تمام تر صورتحال میں مولانا فضل الرحمان کا کردار مثبت رہا۔ لاہور جلسے کے لیے پی ٹی آئی کارکنان تیاری کریں، جلسہ ہر صورت ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی گفتگو۔ یہ آئین کی تدفین کا بل ہے، بے حد خطرناک بل ہے۔ 63A کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا مشکور ہوں جنہوں نے آئینی ترمیم میں رکاوٹ ڈالی۔ جعلی حکومت کی جڑیں عوام میں نہیں ہے۔ پاکستان میں کئی چیزیں خطرناک حد تک بڑھتی جا رہی ہیں۔ بلوچستان کے حالات اچھے نہیں۔ بلوچستان کے بعد پنجاب میں بھی لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں۔ سابق صدر ڈاکٹر عارف الوی کی امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے ساتھ نیوز کانفرنس۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ جو جیت کر نہیں آئے وہ آئین میں تبدیلی کی کوشش کر رہے ہیں۔
یہ مدد دینے اور لینے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین کا مسئلہ ہے۔ تمام جماعتیں آئین پر چلیں گی تو سب کی بچت ہے، اگر آئین پر نہیں چلیں گی تو پھر بعد میں یہی لوگ بھگتیں گے۔ مجوزہ آئینی ترامیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا معاملہ، رجسٹرار کی درخواست پر اعتراضات۔ رجسٹرار آفس نے بار کونسل کے 6 ممبران کی درخواست پر 8 اعتراضات عائد کیے۔ مجوزہ آئینی ترامیم کے مسودے کو سپریم کورٹ میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ درخواست میں مفروضوں پر مبنی سوالات اٹھائے گئے۔ ارکان پارلیمنٹ قانون پاس کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، مگر درخواست میں انہیں فریق نہیں بنایا گیا۔ درخواست میں وفاق، صوبوں، صدر مملکت کو فریق بنایا گیا جو پارلیمنٹ کے رکن نہیں ہیں۔ آئین کے تحت مقننہ کو حاصل قانون سازی کے اختیارات کو قانون بننے سے پہلے محدود نہیں کیا جا سکتا۔ قانون کے تحت وکلا کو پارٹی نہیں بننا چاہیے۔ نئے صوبے بننے پر کوئی اعتراض نہیں، کسی بھی جماعت کے پاس اکثریت نہیں رہی۔ پنجاب اور سندھ کا مسئلہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ سندھ میں نیا صوبہ نہیں بنانا چاہے۔ سندھ کے لوگ الگ صوبے کا مطالبہ نہیں کر رہے۔ جنوبی پنجاب کے لوگ نیا صوبہ چاہتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں اقتدار میں آ کر اختیارات نچلی سطح منتقل نہیں کرتی۔ فعال لوکل گورنمنٹ سے جمہوریت مضبوط ہوگی۔ صوبوں میں فعال لوکل گورنمنٹ کے نظام کو یقینی بنانا ہوگا۔ پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان قاہرہ کی پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو۔ سینیٹر اون عباس نے کہا ہے کہ تخت لاہور سے نجات ملنے سے نئے صوبوں کی بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ جہاں سے نون لیگ کو ووٹ نہیں ملتا وہاں ترقیاتی کام نہیں ہوتے۔ نئے صوبے بننے سے عوامی مسائل حل ہوں گے۔ صوبہ بنانے کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے۔ تحریک انصاف کے پاس 2/3 اکثریت نہیں تھی۔ صوبہ بنانے کی بات کرنے والوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ کا طویل جائزہ اجلاس۔ تعلیم، صحت، زراعت، لائف سٹاک، روڈ سمیت دیگر شعبوں میں اہم فیصلے۔ پنجاب کے مزید 9 اضلاع میں دستک سروس شروع کرنے کی منظوری۔ وائلڈ لائف تحفظ کی پنجاب میں پہلی مرتبہ جنگلی حیات شماری کرانے کا فیصلہ۔ پنجاب میں پہلے فیز میں 7500 ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پولیس باڈی کیمپ پروگرام کی ڈیڈ لائن طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی اسپتالوں میں صفائی یقینی بنانے کی ہدایت۔ ہر شہر میں کارڈیولوجی علاج معالجے کی سہولیات یقینی بنانے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ضروریات کا تعین کر کے ہر شہر میں ریسکیو ایمبولینس فراہم کرنے کی ہدایت۔ کہا کہ 5 سال عوام کی خدمت کے لیے دیے گئے ہیں، جلسے جلوس کے لیے نہیں۔ پنجاب ہر شعبے میں لیڈ لے رہا ہے۔ اسرائیل حزب اللہ تنازع کا سفارتی حل ممکن ہے اور یہی قیام امن کے لیے بہترین راستہ ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان۔ حزب اللہ اور ایرانی پراکسیز کے خلاف اسرائیلی دفاع کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ۔ امریکہ کی مسلسل کوشش رہی ہے کہ خطے کے حالات کو معمول پر لایا جائے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی فریق مشرق وسطی کا امن خراب کرے۔ امریکی محکمہ خارجہ۔